ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. رجب کے مہینے کا آغاز ہے، تقریباً ہونے والا ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد ہے مومنین کی جس کا یہ حکم ہے یا درخواست ہے یا خواہش ہے کہ رجب کے اعمال کے بارے میں رجب کے آنے سے پہلے گفتگو کی جائے. تو ایک تو یہ بات، اور دوسری بات، رجب کا مہینہ، اس میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور استغفار کا، تو وہ کچھ اعمال بھی مومنین کی درخواست ہے کہ بتائے جائیں. اگرچہ میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ آپ مفاتی کو دیکھیے، اس میں آپ کو رجب کے مہینے کے بہترین اعمال مل جائیں گے اور آپ اس سے انتخاب کر کے عمل کو انجام دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال آسانی یہ ہوتی ہے کہ مجلس سن رہے ہیں آپ، اس میں وہ اعمال بتا دیے جائیں تو آپ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، یا آپ گھر جا کر دوبارہ سن لیتے ہیں مجلس کو یا درس کو، جس کے بعد آپ کے علم میں آ جاتی ہے بات بہرحال. اور ایک مسئلہ شرعی و رجب کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے، اور موسم اچھا ہے الحمدللہ، راتیں طویل ہیں. اس کے اندر میں نے پہلے بھی کہا کہ جس کے قضا روزے ہیں وہ روزوں کی ادائیگی کرے. اور سوال یہ آیا کیا پھر رجب کے روزوں کا ثواب ملے گا؟ اگر ہم اپنے قضا کی نیت کریں بالکل ملے گا. جیسا 18 ذی الحجہ کا دن آیا، آپ کا ایک روزہ قضا ہے، آپ نے 18 ذی الحجہ کے دن وہ روزہ رکھ لیا، 18 ذی الحجہ کے روزے کا بھی ثواب ملے گا، اور نیت آپ کی قضا کی ہوگی تو قضا بھی آپ کا ادا ہو جائے گا. یہ ایک چیز رکھیے گا. اور بہرحال 2-3 باتیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ پہلی رجب کو کی مناسبت سے جو جشن ہوگا اس میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس وقت اس آیت کو، کہ جو قرآن کی بڑی کلیدی آیت ہے اور بڑی عجیب آیت ہے، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. پہلے آیت کا ترجمہ پیش کر دوں، پھر اس کے بعد وہ خط جو میں نے کافی شاید 3-4 مہینے ہو گئے ہیں کہ خط جو چھٹے امام نے اپنے اصحاب کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے چاہنے والوں کو لکھا تھا، کہ جو چھٹے امام کی گفتگو کو غور سے سنتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. بعض دفعہ ہم کو احادیث میں ملتا ہے کہ یہ جا کر ان لوگوں کو میری بات بتانا، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جو میری بات کو سنتے ہیں، میری بات کو سمجھتے ہیں، جو میری اطاعت کرتے ہیں. ہر ایک کو مت جا کر بتانا. اور یہ میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ اپنے ترجمے میں اپنے الفاظ ملا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے سمجھنا. اس کا مطلب کیا؟ بات کو ضائع مت کرنا، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زبردستی بتا رہے ہیں. جو مانتا ہے سمجھتا ہے اس کو. حتیٰ بعض علماء، فقہا، مراجع جب بعض دعائیں بتاتے ہیں لوگوں کو، یا بعض اوراد، اذکار، وظائف بتاتے ہیں، تو وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ یہ ان کو بتانا کہ جن کے دل میں مودت خالص ہے. ہر ایک کو مت بتانا. یہ ایک بہرحال اس کی تشریح بڑی طویل ہے، اب میں کیا پیش کروں. آیت سن لیجئے، میں تھوڑا سا وہ خط پڑھوں گا اور پھر رجب کے اعمال اور پھر مصائب. تو سب سے پہلے آیت کا ترجمہ: استغفروا ربکم انہ کان غفارا. یہ آیت سورہ نوح کی آیت ہے. 10، 11، 12 اور 13 آیت نمبر ہے، اس کا نشان ہے. اس کو جا کر پڑھیے گا گھر پہ. اب تو آپ کے پاس ماشاءاللہ سے سب کے پاس ہے. تو سورہ نوح کی 10ویں آیت. اس میں ایک چیز ہے، مومنین کے ذہن میں سوال ہے، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ تو استغفار، محمد آل محمد پر درود کثرت سے پڑھنا. یقین کیجئے کہ جو اہل ولا ہے اس کی صلوات کیا اثر کرتی ہے یہ شاید فرشتوں کو بھی مکمل طریقے سے نہ پتا ہو. روایات آپ جا کر جمع کیجئے، اکٹھا کیجئے صلوات کو پڑھنے کی. ایک دفعہ اب یہ صلوات 2-4 جملے سن لیجئے. ایک دفعہ صلوات انسان پڑھتا ہے، غافل ہے، پڑھے جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کا بھی اپنا اثر ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھتا ہے، معصومین کی محبت دل میں بڑھتی ہے، اس کے 14 کے 14 معصومین کو نظر میں رکھتا ہے. جب آپ سے میں کہوں کہ جناب سیدہ کو نظر میں رکھیے، آپ کے دل میں ایک مودت، ایک تولی، محبت،
یہ تمام جذبات آئیں گے. اس تصور اور اس عقیدے اور اس خیال کے ساتھ جو درود پڑھے گا اس کا اثر بالکل الگ ہے. لہٰذا یہ ایک بات آپ کے ذہن میں رہے، کس طرح سے عالم غیب کے پردوں کو چیرتی ہے استغفار اہل ولا کی، جو محمد آل محمد سے مودت کرے، اور اگر محمد آل محمد سے مودت نہ بھی کرے، بغض نہ رکھے، اور رسول خدا اس پر کما حقہ ایمان رکھے، تو پھر اس کی صلوات بھی بڑا بہترین اثر کرتی ہے، اس کا درود بھی. تو جو اذکار ہیں اس میں سے ایک استغفار ہے. اور جناب امیر المومنین نے استغفار کے بارے میں جو گفتگو کی ہے کہ استغفار کون کرتا ہے، استغفار کی خصوصیت کیا ہے، جناب امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ وہ شخص مغفرت خدا سے محروم نہیں ہو سکتا جس کو استغفار کی توفیق مل جائے. لہٰذا بعض دفعہ انسان ایسے گناہ کرتا ہے جو استغفار کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ ایک بڑے عجیب جملہ ہے جناب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی زبان مبارک سے. اب اس آیت کو دیکھیے کہ جناب نوح گفتگو فرما رہے ہیں. یہ گفتگو اتنی اہم ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح کے ان جملوں کو قرآن میں بیان کیا ہے. اور کیا موضوع ہے اس کا؟ 950 برس تبلیغ کی، نوح ان کو مسلمان بناؤ مسلمان بناؤ. لیکن جناب نوح 950 برس میں جتنے لوگ مسلمان بننے چاہیے تھے وہ نہیں بنے. اب 950 برس قرآن کی آیت سے یہی نکل کر آتا ہے. تو وہ لوگ مسلمان نہیں بن سکے، بہت قلیل تعداد میں مسلمان بنے. تو جب عذاب کا وعدہ آیا، گفتگو کیا کیا ہوئی ہوگی خدا کے ساتھ. اب یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں اس آیت کا بیان کہ پروردگار فقلت، تو میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ استغفار کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، تمہارا رب ہر گناہ کو بخش دیتا ہے. شرط یہ کہ استغفار کرو. استغفار دو طرح کی ہے، ایک استغفار زبانی اور ایک استغفار عملی اور اعمال اور افعال کے ذریعے. ایک غلط چیز میرے اندر ہے، میں استغفار کروں، یہ ہے زبانی استغفار. عملی استغفار کیا ہے کہ میں اس آیت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کروں. اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو جو اس کے اندر گناہ موجود ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے رہتے ہیں. تو جناب نوح نے کیا فرمایا، اور خدا جناب نوح علیہ السلام کی گفتگو کو قرآن میں نقل فرما رہا ہے. پروردگار قلت لہم، میں نے ان سے کہہ دیا تھا جو کافر ہیں میرے سامنے میری بستی کے، کہ استغفروا، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، انہ کان غفارا، تمہارا رب بہترین طریقے سے گناہوں کو بخشتا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو تم پر موسلا دھار طریقے سے اس کی بوچھاڑ کر دے گا. جب گائے، بھینس، بکری، اونٹنی، ان میں سے دودھ بہت کثرت کے ساتھ نکلتا ہے تو اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے مدرارا. اس طرح سے نہیں، وہ دوسرے انداز سے. اب وہ ظاہر سی بات ہے عربی کی گفتگو ہے تو یہی لفظ، اس کا مطلب ہے کہ بہتات کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ. جناب نوح یہ نہیں فرما رہے یرسل السماء علیکم بالمطر بالثلج، برف آئے گی، پانی برسے گا. فرمائیں یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کی تم پر تابڑتوڑ مسلسل یکے پس از دیگرے، یکے بعد از دیگرے مسلسل بوچھاڑ پروردگار نازل کرے گا آسمان سے. اب جناب نوح سے یا قرآن سے اگر پوچھا جائے کہ بارش آئے گی، جناب نوح فرمائیں گے میں نے بارش کا لفظ نہیں کہا. آسمان سے جتنی بھی برکتیں زمین پر آتی ہیں وہ تمام کی تمام تمہیں ملیں گی، قلت کے ساتھ نہیں ملیں گی، کمی کے ساتھ نہیں ملیں گی، مدرارا، کثرت کے ساتھ ملیں گی. یرسل السماء علیکم مدرارا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یمددکم باموال و بنین، اور پروردگار تمہاری امداد فرمائے گا، تمہیں تحفہ دے گا. کس کے ذریعے؟ مال دے گا اور اولاد دے گا، اور اولاد میں بھی لڑکے دے گا. شاید لڑکے کہنے کی وجہ یہ ہو کہ اس زمانے کے لوگ، شاید یہ وجہ ہو، وہ ان کے لیے ایک فخر کا باعث تھا کہ لڑکے ہوں تو کھیتی باڑی، کسان بنائیں گے، کام کریں گے، کاروبار ہوگا، لڑکی باہر نہیں نکل سکتی گھر سے. شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ اس زمانے کی نفسیات کی وجہ سے ہو، اور شاید کتنے شاید اور ہوں، مجھے نہیں پتہ، یہ اللہ جانتا ہے بہتر اور معصوم جانے.
یمددکم تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا کس کے ذریعے؟ بے اموالن و بنین، بہت سارا مال دے گا. بہت سارا مال کہنا غلط ہے، مال دے گا ایک خاص کیفیت میں. اگر قدر متیقن یقینی طریقے سے جو بات کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ استغفار کے بعد اپنے آپ کو صالح کرنے کے بعد جو مال آئے گا بے اموالن، یعنی وہ مال آئے گا جس کی کیفیت اور اس کی برکت کو صرف خدا سمجھ پائے گا. وہ بنین، اور بہت سارے تمہیں لڑکے دے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، خدا تمہارے لیے خاص قسم کے باغات قرار دے گا اور خاص قسم کی نہریں اور دریا قرار دے گا. اب کہاں پر قرار دے گا؟ دنیا میں قرار دے گا، آخرت میں قرار دے گا، یہ اللہ جانتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ پروردگار عالم محدود کرے جبکہ آیت محدود نہیں کر رہی. اب معصومین نے اس آیت کے سلسلے میں کیا گفتگو ارشاد فرمائی ہے، معصومین کی زبان مبارک سے کیا تشریح آئی ہے، ہم اس تک نہیں جا رہے، لیکن بہرحال سیدھا سادہ ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. اب اس کا تعلق رجب سے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن وہ خط جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کافی پہلے، اس خط کو ذرا سا پڑھیں. اور اس خط کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور کافی مہینے گزر گئے، ظاہر سی بات ہے خود مجھے بھی یاد نہیں کہ کیا کیا بات کی تھی، تو آپ کو کیسے یاد ہوگا. تھوڑا سا ہم اس کو تازہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس خط کو آگے بڑھائیں گے. امام کے کلمات کو دیکھیے کہ امام کے کلمات اور جملے کیا ہیں. مرحوم کلینی بیان فرماتے ہیں. اچھا، ایک اور بات بڑی دلچسپ بات ہے کہ مرحوم کلینی نے الرسائل، رسائل کیا ہے؟ رسالے کی جمع. رسالہ کیا ہوتا ہے؟ خط. معصومین کے جتنے خطوط تھے، لیٹرز سے جو معصومین نے لکھے اپنے چاہنے والوں کو یا اپنے دوستوں کو، دشمنوں کو، جہاں بھی لکھے، مرحوم کلینی نے ان تمام خطوط کو جمع کیا تھا. اور الرسائل یعنی کیا مطلب؟ خطوط، لیٹرز. اس نام کی کتاب رکھی تھی، وہ کتاب ضائع ہو چکی ہے، نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں کیسے پتہ لگا یہ کتاب تھی؟ کیونکہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے کچھ خطوط نکالے، نقل کیے، کہا کہ یہ کلینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو ہمارے پاس ثبوت آیا ان علماء کی زبانی، ان علماء کی کتابوں میں کہ ایسی ایک کتاب کا ذکر کیا، لیکن جب وہاں دیکھنے جاتے ہیں تو ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کتاب تھی لیکن وہ ضائع ہو گئی. لہٰذا یہ جو خط لکھا ہے، میں ایک جملہ پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور یہ چھٹے امام نے لکھا اپنے اصحاب کے، اور وَأَمَرَهُمْ، اور ان کو حکم دیا بِمُدَارَسَتِهَا، اس کے اوپر درس و تدریس جاری رکھو، تحقیق کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا کرو. وَالنَّظَرْ فِيهَا، اس کو غور سے دیکھا کرو، تدبر تفکر کیا کرو. وَتَعَاهُدِهَا، بار بار اس کو دیکھا کرو، یہ نہیں کہ سال میں 2 دفعہ نکال کر دیکھ لیا. وَالْعَمَلِ بِهَا، اور اس کے اوپر عمل کرو. فَكَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَسَاجِدَ بُيُوتِهِمْ، یہ ان کے گھروں میں جو نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں پر یہ اس خط کو رکھتے تھے. فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب نماز کو ختم کر لیتے تھے تو نَظَرُوا فِيهَا، اس پورے خط کو پڑھتے تھے. اب آپ دیکھیے آدھے صفحے پر یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تو یہ نہیں، میں پورے نہیں پڑھوں گا، خدا آپ گھبرائیے مت. آپ دیکھیے کہ مثلا میں اپنے بارے میں کہوں، نماز جلدی سے پڑھیں، خدا کا شکر جان چھوٹی، اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ نماز بھی کیسی پڑھتے ہوں گے، اور اس کے بعد 12 صفحے. اچھا، آپ سے میں کہوں کہ وضو کا طریقہ پڑھیے جا کر توضیح المسائل میں، آپ کے مولانا آتا ہے، میں کہوں پھر بھی پڑھیے. آپ نے کہا پڑھ لیا، میں کہوں پھر پڑھیے گا عصر کی نماز کے بعد، آپ کے مولانا پڑھ لیا. پھر عشاء کے بعد پڑھ لیا، صبح کے بعد پڑھیے. مولانا کیا مذاق ہے، یہ پڑھ لیا، وضو آتا ہے، طریقہ آتا ہے. یہ امام کے اصحاب تھے، امام کے چاہنے والے تھے، انہوں نے امام سے کیا کیا سیکھا ہوگا. لیکن یہ ہے تعبد اور بندگی، ان کی برکتوں سے اہل بیت کا علم ہم تک پہنچا. امام نے کہہ دیا دیکھو مسلسل دیکھتے رہنا، تو کہاں پر رکھتے تھے؟ قرآن کے ساتھ. اب مفاتی کے ساتھ تو نہیں رکھتے ہوں گے کیونکہ اس زمانے میں مفاتی نہیں تھی، تو قرآن کے ساتھ رکھتے ہوں گے، اپنی جانمازوں کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، جو تسبیحیں تھیں ان کے ساتھ، اور تمام سجدگاہ اگر ہوگی ان کے گھر میں تو ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ چٹائی پہ سجدہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ مٹی پاک ہو ان کے پاس. بہرحال وہاں پر رکھتے تھے. اور ہر نماز کے بعد
یہ 12 صفحے پڑھتے تھے اور پڑھتے نہیں اس طرح سے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں شب قدر میں جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کون سب سے زیادہ پڑھے گا. یہ پڑھتے تھے توجہ کے ساتھ، وہ نظر فیہا، بڑے غور سے اس کو دیکھتے تھے، بڑے غور سے پڑھتے تھے. اور امام فرماتے تھے عمل کرو اس کے اوپر. ان سب کو عربی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ یہ سب امام کے شاگرد تھے کہ نہیں تھے؟ اصحاب تھے کہ نہیں تھے؟ ایک دفعہ پڑھ لیا، 10 دفعہ پڑھ لیا. اس زمانے کے لوگوں کا حافظہ بڑا اچھا ہوتا تھا، ہمارے آپ کے حافظے کی طرح نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ موبائل فون، یہ تمام مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ سب زندگی سادی تھی. کھانا جو تھا آرگینک تھا، خالص تھا، تو حافظے پر اثر برا نہیں ڈالتا تھا. ان کی میموری اچھی تھی، حافظہ اچھا تھا، یادداشت اچھی تھی، عربی اچھی تھی. امام کے شاگرد تھے، امام سے 10 چیزیں سیکھ چکے تھے. لیکن صاحب کیا کہنے کہ ہر نماز کے بعد ہر روز پڑھ رہے ہیں، یعنی 3 دفعہ تو دن میں پڑھتے ہوں گے. یہ یاد ہو جاتا ہے آدمی کو. اور امام فرمائیں اس پہ تدبر کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی صحابی اگر اس خط کے ملنے کے 50 سال کے بعد بھی زندہ رہے تو ہر روز وہ دیکھے گا اس کو. اور اس کا مطلب یہ کہ کلام امام اگر ہے تو 50 برس تک صبح، ظہر اور عشاء کے بعد دیکھے گا. اس میں سے نئے نئے مطلب نکلیں گے، نئی نئی چیزیں نکلیں گی. اس خط کے اندر ختم نہیں ہو سکتی باتیں. ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ تدبر کرنا. امام کے شاگرد ہیں، گلی کوچے میں نکل رہے ہیں. اب امام کے شاگرد ہیں، گلی کوچے والے امام کے شاگرد نہیں ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میاں کہاں آ گئے، ہٹو گھوڑے کے سامنے سے. کوئی دھکا دے کے چلا جائے، کوئی برا کہہ دے، کچھ کہہ دے. تو آپ کو دنیا والوں کے جو انداز ہیں اسی انداز میں اگر آپ ان کو جواب دینے لگیں تو یہ تعلیمات امامت سے دوری کا سبب ہے. یہ جو میں نے جملہ کہا یہ بڑا خطرناک جملہ ہے کہ دنیا والوں کا جواب اگر دنیا والوں کے انداز میں دیں تو آپ تعلیمات امام سے دور ہوں گے. یہ جملہ کب ہے کہ جب تعلیم امام یہ کہے آپ سے کہ دیکھو اس طرح سے اس کا جواب مت دو. کبھی کبھی تعلیمات امام ہی کہتی ہے کہ اب اس شخص سے دوری اختیار کرو، اس شخص سے کنارہ کشی اختیار کرو. لہٰذا دین کو اگر آپ ٹھیک سے نہیں سمجھیں گے تو آخرت کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے. دین کو ٹھیک سے سمجھیے. اگر امیر المومنین ترحم کا پیکر ہیں تو تلوار بھی چلائیے، جگہ سمجھنی پڑے گی کس مقام پر کیا کام کیا. لہٰذا یہ امام کے اصحاب اس کام کو انجام دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد امام نے جو جملہ کہا وہ یہ فرمایا کہ اس خط کو شروع کرتے ہوئے امام نے فرمایا فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ الْعَافِيَةَ. عافیت سب سے پہلے طلب کرو. سب سے پہلے جو شروع ہو رہی ہے گفتگو عافیت. آپ آخری سجدے میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ پروردگار نسألک العافیہ، عافیت الدین والدنیا والآخرہ. دین میں عافیت، دنیا میں عافیت. اگر انسان کا پیٹ خالی ہوگا، معدہ پکار کے کہہ رہا بھوک بھوک بھوک، آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ سلمان فارسی آپ میں سے کوئی نہیں، ابو ذر کوئی نہیں. لہٰذا سب سے پہلے عافیت، بنیاد ہر عبادت کی عافیت ہے. لہٰذا خوب توجہ کیجیے اس کے اوپر اور دعا کرے انسان خدا آپ سے عافیت کی. وعلیکم بالدعاء والوقار والسکینہ والحیا بالحیا والتنزہ اما تنزہ عنہ الصالحون. تم پر لازم ہے کہ ہر ایک سے مت الجھو، بعض چیزوں کو چھوڑ دیا کرو. والوقار، بھاری بھرکم رہو. سکینہ، سکون کے ساتھ رہو. وعلیکم بالحیا، حیا کو آپ کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. والتنزہ، تنزہ یعنی بالا تر ہو جانا، چھوڑ دینا. کس چیز سے؟ صرف حرام سے، صرف مکروہ سے نہیں. اما تنزہ عنہ الصالحون قبلکم. تم سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں دیکھو انہوں نے جن چیزوں کو چھوڑ دیا تم بھی ان کو چھوڑ دو. اب یہاں پر پوری زندگی کا ایک یہ چارٹ ہے، پوری زندگی کا پروگرام ہے. اب میں اس کو ایک جملہ ہے جس کو مجھے رب دینا ہے رجب کے اعمال سے. لہٰذا یہاں سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. دیکھیے وہ یہ کہ انشاءاللہ بات طویل نہ ہو جائے، وہ یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو لے کر جاتی ہیں روح کی طہارت کی طرف. روح کی طہارت کہیں اور سے نہیں مل سکتی سوائے ان کے. اور یہ چیزیں مدد کرتی ہیں آپ کو دین کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں. اب آپ دیکھیے کہ
عجیب ہے. اس کو جب بھی میں نے کئی دفعہ سوچا کس طرح سے شروع کیا جائے 12 صفحات کو، تو بڑا اس میں وقت لگے گا، لیکن بہرحال اب آپ دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں، کیا کیا امام نے گفتگو فرمائی. حتیٰ بعض جگہ روایت میں ہم کو ملتا ہے، اگر آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہو، آپ کیا نام رکھیں گے؟ سب سے پہلے آپ نام رکھیں گے جناب اسی ہستی کا جس کا نام آپ اذان میں لیتے ہیں. روایت ہمیں مختلف ہے، لیکن امیر المومنین کا نام علی رکھیں گے. بیٹی پیدا ہوتی ہے فاطمہ، مکروہ ہے علی اور فاطمہ نام رکھنا. مولانا یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ ہاں، کب مکروہ ہے اور کب ثواب ہے، غور فرمایا آپ نے؟ مولانا یہ علی اور فاطمہ مکروہ کیسے؟ نہیں، امامت سے آگے مت بڑھیے آپ. امام کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھنا ثواب ہے، ہر جگہ جاؤ نماز پڑھو. پہاڑ پہ گئے ہو ٹہلنے کے لیے 2 رکعت نماز یہاں پڑھ لو، حرم میں بیٹھے ہو 2 رکعت اور پڑھ لو. نماز پڑھنا مکروہ ہے یہاں پر. جب رسول اللہ نماز کیسے مکروہ؟ امام کیا جواب دیں گے؟ خود نماز بہترین عمل ہے، جہاں ہم کہیں گے وہاں پڑھو. علی اور فاطمہ نام رکھنا بڑا بہترین نام ہے، جہاں ہم کہیں گے وہاں رکھو. لہٰذا یہ بڑی عجیب بات ہے. تعلیمات اہل بیت جو میں مسلسل آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، بزرگان ہیں دین سے اور علماء فقہاء سے، مراجع سے، مجتہدین محدثین سے، وہ دین اہل بیت یہ 12 صفحات ہم اس کو ابھی تک کور نہیں کر پائے. خیر، اب آپ دیکھیں امام ایک خاص گناہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وَإِيَّاكُمْ، اور ایک خاص لفظ استعمال کر، أَن تَزْلِقُوا أَلْسِنَتَكُمْ. دیکھو خبردار، دور رہنا اس چیز سے کہ تمہاری زبانیں پھسلنے کی عادی نہ ہو جائیں. امام یہ نہیں فرما رہے غیبت مت کرنا، تہمت مت لگانا، فرمایا زبانیں تمہاری پھسلنے نہ لگیں. اپنی زبانوں کو پھسلنے مت دو. کس طرح سے پھسلیں گے؟ انسان قالین پہ پھسلتا ہے تو قالین پہ گرتا ہے، ساحل سمندر پہ پھسلے گا تو ریت پہ گرے گا، اگر سنگ مرمر کے فرش پہ پھسلے گا جہاں پہ پھسلیں گے وہیں گریں گے. تو یہ اگر ہماری زبانیں پھسلیں گی، امام کیا فرما رہے؟ بقول الزور والبہتان، غلط بات مت کرو، تہمت مت لگاؤ، الزام مت لگاؤ کسی پر. والاسم والعدوان، دشمنی مت پھیلاؤ زبان کے ذریعے، اپنی دشمنی کا بلا وجہ اظہار مت کرو. والاسم، گناہوں کے ذریعے اپنی زبانوں کو مت پھسلنے کا عادی بناؤ. اب اگر تم نے ان چیزوں سے روک لیا، تم نے سے مطلب امام کی زبانی نقل کر رہا ہوں، اور اس تم میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. اس تم سے مراد آپ حضرات نہیں ہیں، اس میں بھی شامل ہوں. تم زبان مبارک امام سے نقل کر رہا ہوں میں. فرمایا فَإِنَّكُمْ إِن كَفَفْتُمْ، اگر تم نے اپنی زبانوں کو روک لیا، السنتکم، زبانوں کو روک لیا، اما اس چیز سے کہ یکرہہ اللہ، جو خدا کو ناپسند ہے، مما نہاکم عنہ، جس سے خدا نے روکا، کان خیر لکم عند ربکم. خوب توجہ کیجیے گا، مذاق بالکل نہیں ہے. چھٹے امام خدا کی زبان سے نکلنا یہ جملے، اس خوب توجہ کیجیے گا جو امام نے فرمایا اور جو شیخ کلینی نقل فرمایا کہ بار بار دیکھو. میں ایک چھوٹے سے لفظ کی چھوٹی سی تشریح اپنے ذرا سے علم کے مطابق کر رہا ہوں. اگر تم لوگ اپنی زبانوں کو روک دو گے، زور، بہتان، جھوٹا الزام لگانا، الاسم والعدوان، دشمنی کے ذریعے گفتگو کرنا، اسم، گناہوں کے ذریعے، اگر تم روک دو گے، ہمیشہ ثواب کس پر ملتا ہے؟ انجام دینے پر. صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں اگر آپ اپنی زبان کو روک لیں، خدا مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، ہم سب کو، زبان کو روک لیں. مولانا ہم تو رک گئے، یہ بات غلط تھی، کہنے والے تو رک گئے، تو کیا ثواب ملے گا؟ ہاں، چھٹے امام بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کان خیر لکم عند ربکم. یہ اس بہتان کو لگا دیتے، جھوٹ بول دیتا، میں غلط بات کہہ دیتا، رک گیا. امام فرما رہے ہیں وہ چیز جو تم کہتے، گناہ کماتے، اس سے کہیں بہتر پروردگار کی بارگاہ میں تحفے پروردگار اپنے پاس رکھے گا تمہارے لیے. اب یہ بات امام نے فرمائی، میں اس پہ زیادہ، یہ واقعاً اسرار آل محمد ہیں ان چیزوں میں، کس طرح سے امام نے خوبصورت طریقے سے گفتگو فرمائی ہے. اچھا، اب یہ میں آپ کو رجب کے بارے میں کہ استغفار اور یہ تمام چیزیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ زبان کے سلسلے میں آپ جا کر دیکھیں گے کہ جو رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ
اس میں آپ کو اذکار بہت کثرت سے ملتے ہیں. زبان کو مشق کروائی جا رہی ہے, پریکٹس کروائی جا رہی ہے, ممارست, تمرین جسے عربی میں کہتے ہیں, کرنے کی. سب سے پہلے یہ کہ پہلا جو دن ہے, دن, شب نہیں, دن. آپ کہیں گے کل چاند دیکھ لیا ہم نے, ثابت ہو گیا شریعت کے مطابق, آج پہلی رجب کا دن ہے, اس میں نماز سلمان ہے. 10 رکعت پہلی رجب کے دن, 10 رکعت 15 رجب کے دن, اور 10 رکعت آخری رجب کے دن. اور یہ آپ کے سامنے واضح بات ہے کہ جب آپ آخری رجب کو نماز پڑھیں گے, ہو سکتا ہے چاند 29 کا ہو, یہ ہو سکتا ہے 30 کا ہو. تو لہٰذا آپ کو, جو شخص بہت زیادہ مشتاق ہے جناب سلمان سے محبت کا ہے اس کو, تو اس کو 29 اور 30 دونوں دن پڑھنی پڑے گی نماز سلمان. ٹھیک ہے. 10 رکعت پہلی رجب کے دن, پھر 10 رکعت 15 رجب کے دن, اور 10 رکعت 29 یا 30, 29 اور 30 دونوں کو پڑھنی پڑے گی. پڑھنی پڑے گی سے مطلب جس کو ثواب چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس کا طریقہ یہ کہ پہلی رکعت میں 3 دفعہ سورہ توحید ہے, اور 3 دفعہ سورہ قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے ہے, 2 رکعت کر کے 10 رکعت. یعنی کتنی دفعہ نمازیں پڑھیں گے آپ؟ 5 دفعہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دعا ہے, وہ پڑھنی ہے, وہ مفاتی میں موجود ہے. دیکھیے اعمال بڑی تفصیل سے ہیں, آپ کو وقت لگانا پڑے گا. یہ 12 صفحے کا خط میں نے گنا, اگر یہ A4 پیپر پہ آئے تو 70-80 صفحوں پہ آئے گا آج کے فونٹ کے لحاظ سے. تو یہ بیچارے مظلوم شاگرد امام صادق کے ہر نماز کے بعد دیکھتے تھے. آپ صرف جا کر ابھی سے دیکھنا شروع کیجئے, 3-4 دن ہیں ابھی رجب میں, تو آپ کی سمجھ میں تمام چیزیں آ جائیں گی. ایک تو یہ ہے. پھر اس کے بعد امیر المومنین سے, اولاد جناب امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ جہاں پر یہ فرمایا کان یعجبہ ان یفرغ نفسہ لأربع فی 4 لیال من السنہ. امیر المومنین کو یہ پسند تھا, اچھا لگتا تھا کہ 4 راتوں کے لیے اپنے آپ کو, کاموں کو اٹھا کر نہ رکھیں, 4 راتوں کو میں اپنے آپ کو فارغ کریں. وقت امام امیر المومنین کے پاس ہو, اس میں 4 راتوں میں سے ایک رات شب اول رجب ہے. شب اول رجب امام امیر المومنین پوری رجب کی, پہلی رجب کی رات کو عبادت کرتے تھے. مانا بڑا مشکل ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, سب کچھ میں بالکل جانتا ہوں اور مانتا ہوں, بالکل صحیح کہیں گے آپ. مانا امیر المومنین تھے, ہم تو امیر المومنین نہیں ہیں. نہیں, تأسی سنت یہی ہے. اگر جناب امیر المومنین نے پہلی رجب کی رات کو عبادت نہیں کی ہوتی تو یہ فقی لکھتا کیسے؟ یہ کہتا بھائی پہلی رجب مجھے اچھی لگتی ہے عبادت کرو. ہم فقی سے کہتے ہیں سرکار آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیے. فقی کیا کہتا ہے؟ حدیثوں سے نکال کے بتاتا ہے. اچھا, اگر لمبی لمبی نمازیں, دعائیں, قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ, وقت نہیں ہے, وضو کر کے بیٹھ جائیے اور استغفار, صلوات, انا انزلنا, قل واللہ, جو قرآن کی صورت ہے اس کی تسبیح پڑھتے رہیے. ورنہ وضو کرنے کی ہمت نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وضو کیے بغیر ہی آپ یہ اذکار پڑھتے رہیے. رات جاگ کر گزاریے, جب آنکھ کھلے پڑھنے لگیے. ایک رجب ہے, پہلی رجب کی ایک رات ہے, 4 راتوں میں سے ایک. آپ کے خیال میں چھٹے امام, 5ویں امام نے کیوں بتایا؟ امیر المومنین کو پسند تھا. الفاظ دیکھیے روایت کے. یہ پیغام کس کے لیے؟ ان کے لیے جناب امیر سے محبت کرتے ہیں. اور حتیٰ یہ کیفیت کہ میں پہلی رجب کو عبادت نہیں کر سکا, مجھے افسوس ہے, شرمندگی حقیقتاً ہو, یہ بھی ائمہ کو پسند ہے. یہ ایک بات یہ ہو گئی. اچھا, شب اول رجب, شب یعنی ابھی آپ نے چاند دیکھ لیا, فرض کیجئے شب لگ گئی, ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ زیارت حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ. اب زیارت سید الشہداء, جو خوش نصیب حائر میں ہے, کربلا میں, اس کے کیا کہنے, اور جو اپنے شہر میں ہے, تو اگر جو شہر میں ہے تو کیا کہنے چھٹے امام کے. کیا ربط ہے دونوں کا؟ ربط یہ ہے کہ چھٹے امام نے بتا دیا چھت پہ جاؤ, آسمان کے نیچے جاؤ, دائیں بائیں دیکھو, آسمان کی طرف ایک چھوٹا سا جملہ ہے, السلام علیک یا ابا عبداللہ. فرمایا راوی امام نے کہ یکتب لک ثواب زیارت الحسین, تمہیں امام حسین کی زیارت کا ثواب ملے گا. اچھا, پھر جمعرات, جمعہ اور ہفتہ, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے. ٹھیک ہے, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, ان 3 دنوں کا روزہ مستحب ہے. لہٰذا اگر کسی کے قضا روزے ہیں, قضا روزے کی نیت کر کے وہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھے, رجب کا بھی ثواب ملے گا اور قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد شیخ عباس قمی نے مفاتی میں پڑھیے گا, آپ پڑھیں گے جا کر انشاءاللہ, کہ روایت نقل فرمائی کہ رجب کا مہینہ جو ہے
وہ کیا ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ شہر امتی، میری امت کا مہینہ ہے. لہٰذا اس کے بعد روایت ون سام یومن واحدن، ساتویں امام حضرت باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر سلام اللہ علیہ، من سام یومن واحدن، جو ایک دن رجب میں روزہ رکھے، تباعدت، دور ہو جائے گی. کیا چیز دور ہو جائے گی اس سے؟ النار، آگ. کتنا دور ہوگی؟ مسیرہ سنتن، 1 سال اگر آگ چلے مسلسل تب اس پر پہنچے گی. ایک روزہ جو رکھے گا آگ کو اٹھا کر اتنا دور پھینکے گا کہ اگر آگ دوبارہ چل کر آنی چاہے تو 1 سال لگے گا آگ کو آنے میں. جو 3 دن روزہ رکھے گا رجب میں، من ساما، اس رجب میں جو روزہ رکھے گا ثلاثۃ ایام، 3 دن روزہ رکھے گا، وجبت لہ الجنہ، جنت کا مستحق ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے ہمیشہ، مولانا سارے گناہ کریں بس یہ کام کر لیں اور اس کے بعد ہو جائے گا، یہ کیا باتیں ہیں غلط، یہ صحیح نہیں ہے بات. مت رکھیے، میں نے کب کہہ رکھیے؟ میں امام سے نقل کر رہا ہوں، مت رکھیے. یعنی یہ انسان دیکھ چکا ہے کہ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹے ایک چیز نے 2.5-3 سال پوری دنیا بند کر دی. میں مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اور پھر آپ نے 1 ملی لیٹر سے بھی کم ویکسین لگایا، کہا بس اب آپ گھومیے پھریے، آپ بالکل بہترین. بھائی اس میں سے کیا اتنا سا وہ، یہ سب کا مت دیکھیے، یہ معصومین نے بتایا. البتہ میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا، قطعاً آپ میں ایک بھی شخص، اور حتیٰ جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں ان میں بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہے الحمدللہ. معصوم کا نام جڑ جاتا ہے کسی چیز سے، آپ حضرات کا دل تڑپ جاتا ہے، دل لپکتا ہے. یہ آپ سب کے بارے میں واضح ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں اور ان لوگوں سے ان تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ جن کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو مولانا ذکر میں لگ جائیں، اس میں لگ جائیں، ائمہ نے بتایا ہے. خیر اچھا، اب اس کے بعد ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے، اکثروا فیہ الاستغفار، کثرت کے ساتھ استغفار کرو. اچھا، اب یہ جو میں نے ابھی اس کتاب میں سے اصول کافی میں سے، معذرت اصول کافی نہیں ہے، یہ روضہ کافی ہے. روضہ یعنی باغ، اصول کافی الگ ہے، اس میں عقائد کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. روضہ کافی یعنی باغ ہے، یعنی جب آپ کتاب کو کھولیں گے تو باغ میں جاتے ہیں آپ بور نہیں ہوتے، اس کتاب کو کھولیں گے تو آپ بور نہیں ہوں گے. لہٰذا روضہ ایک طرح کا باغ ہے، مختلف قسم کے پھول لگے ہیں اس میں، مرحوم کلانی فرمایا. اچھا، اب یہ آپ کے لیے حکم ہے پوری زندگی کے لیے. کیا امام نے فرمایا، چھٹے امام نے اس خط میں، کہ اپنی زبان کو روکو پھسلنے سے. کہاں پھسلنے سے روکیں؟ تہمت کے سلسلے میں، بہتان کے سلسلے میں. اگر آپ دیکھیے تو بہتان، تہمت گھروں میں، سوسائٹی میں، سماج میں عجیب انداز سے، اور آج کل کا جو سوشل میڈیا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو عجیب انداز سے کہاں سے بات کہاں چلتی ہے اور کہاں پہنچ جاتی ہے، اصولاً بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. ملک ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں، انسان ایک دوسرے پر. تو یہ بڑا عجیب سا سلسلہ ہے. ہم گھروں کی بات کریں، ہمیں زیادہ بات کو پھیلانا نہیں ہے. تو گھروں کے اندر جو بہتان اور یہ افطرا، یہ تمام کی تمام چیزیں، الاسم والعدوان، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور بڑا عجیب. یہ ایسی چیزیں جو واقعاً بڑا عجیب ہے چیزیں، واقعاً خدا بچائے. بہرحال کس طرح سے بڑا مسئلہ ہے یہ، اور بر صغیر کے اندر اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے. بر صغیر میں کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں. حقوق کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے اور فائدوں کا، بینیفٹس کا اور انٹرسٹ کا جب کولیجن ٹکراؤ ہوتا ہے فائدوں کا، ایک گھر کے اندر 3 4 5 بھائی بہن جو بھی رہ رہے ہیں ان کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے. کس چیز کا؟ یہ میرا حق تھا، یہ اس طرح سے نہیں ہوا، وہ اس طرح سے ہوا. پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے بڑے عجیب و غریب انداز سے. تو یہ ایک بڑا ہمارے کلچر میں ایک مصیبت ہے. میں نہیں کہہ رہا دنیا کی ساری برائیاں ہمارے میں،
ہم میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، لیکن معصوم کا کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں جس میں معصوم رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور مردوں کے لیے امتحان ہوتا ہے بڑا مشکل پرچہ. تھکا ہارا گھر میں آیا، ہر مرد کے لیے اس کی بیوی آسمان سے ہوتی ہے اور کنیز فضہ ہے. ہر مرد کے لیے پہلے ہوتی ہے اس کی ماں جو جناب فضہ کی کنیز ہے. میری ماں غلط کہہ نہیں سکتی، میرے پاس صبح شام یہ سب باتیں مولانا شوہر سے شوق ہے، میری ماں غلط ہو ہی نہیں سکتی. پھر اس کے بعد میری بیوی غلط ہو ہی نہیں سکتی. بانٹ کر بیٹھیں دیکھ. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے اسلام نے جو آپ کو سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کو بچے آج کل جانتے ہیں آپ سے بہتر، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں کہتا ہوں اس میرے اس کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کیجئے. کہتے ہیں مولانا سپورٹ نہیں کرے گا آپ کا کمپیوٹر. اسلام بہت سی زندگی کی فائلوں کو سپورٹ نہیں کرتا، اور اگر سپورٹ کرتا بھی ہے تو بزرگوں کو، جو بزرگ گھر میں رہتے ہیں، ان کو ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو نوجوانوں کی زندگی سے باہر نکالیے. کیا مطلب باہر نکالیے؟ بہت ہی اہم ضرورت کے وقت آپ ان کو مشورہ دیجئے، یا ان کو سجیشن دیجئے، یا ان کو کوئی حکم دیجئے. ورنہ ایک درخواست، ایک نصیحت ایک اس انداز سے، وہ بھی کس طرح سے کی جائے، کس وقت کی جائے، افراد خانوادہ کے سامنے کی جائے، اکیلے میں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ زبان پہ کنٹرول کرنا ایک سسٹم میں تو بڑا مسئلہ ہے یہ. لہٰذا لیکن امام نے فرمایا اکثر فیہ الاستغفار. اچھا، اب امام نے کیا فرمایا تھا؟ بہتان، اسم، عدوان، قول زور. الزام مت لگاؤ، افتراء، بہتان مت لگاؤ. یہ کس کے لیے حکم؟ زندگی بھر کے لیے. امام کے اصحاب کس طرح سے دیکھتے تھے؟ ہر روز نماز کے بعد 3 دفعہ کم از کم دیکھتے ہوں گے، اور بعض اصحاب 5 دفعہ دیکھتے ہوں گے، اور بعض اصحاب نماز شب کے بعد بھی دیکھتے ہوں گے، اور بعض اصحاب نماز جعفر طیار، یعنی کتنی نمازوں کے بعد دیکھتے ہوں گے ہمیں نہیں پتا. تو یہ حکم ہے. سردی گرمی خزاں بہار، مدینے میں ہو مکے میں ہو، اس خط کو پڑھو، اس میں اخلاقی نسخے ہیں. اور پھر امام نے کیا فرمایا؟ اب یہاں سے میں آ رہا ہوں رجب تک، غور سے سنیے گا. امام نے کیا فرمایا؟ اگر اپنی زبان کو ان چیزوں سے روک لو گے، روکنے کے صلے میں عوض نتیجے میں جو خدا انعام اپنی بارگاہ میں دے گا وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا جو تمہیں زمین پر ملتا. یہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں امام؟ مجھے غصہ آتا، میرے منہ میں جو آتا میں آپ سے کہہ دیتا. رک گیا، کیا فائدہ ہوا مولانا؟ نہیں، ایک انعام ملا ہے وہاں پر. وہ انعام کب نازل ہوگا؟ استغفروا ربکم، حضرت نوح کا جملہ. یرسل السماء علیکم مدرارا، جو چیزیں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں نا بچا کر، وہ ایک دم سے تمہاری جانب بھیجے گا. تحفے آئیں گے، زمین پر نازل ہوں گے. زبان کو روکو گے، آسمان سے تحفے نازل ہوں گے. استغفار کرو گے، تحفے نازل ہوں گے. پھر سوال کروں گا آپ سے، یہ جو تحفے نازل ہوں گے، امام کا خط ہے، یہ مکے والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے، سب کے لیے؟ یہ عربی بولنے والوں کے لیے، ترکی بولنے یا فارسی یا ہندی یا سنسکرت یا بلوچی یا سندھی سرائکی پنجابی، سب کے لیے. یہ امام کا جو خط ہے، یہ ذی الحج کے مہینے میں پڑھنے کے لیے، ذیقات کے، سب کے لیے، سب کے لیے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر جگہ، ہر عام طور پر، عمومی طور پر جو اس خط کے اوپر عمل کرے گا اور اس جملے پر، امام فرما رہے ہیں خدا اور ایک خاص تحفے رکھے گا عمومی طور سے. خوب توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ بتائیے، جو رجب میں اپنی زبان کو روکے گا، پھر خدا اسے کیا تحفے دے گا؟ غور کیا آپ نے؟ امام کس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ زبان روکنے کی طرف. ابھی امام نے یہ نہیں کہ روک کر کیا گفتگو کرو، خوب توجہ کیجئے گا، غور فرما رہے ہیں. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ زبان روک کر یہ پڑھو. امام کہہ رہے ہیں زبان کو روک لیا، تحفے آئیں گے. یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے، اگر میں اپنی زبان کو روک کر ذکر میں مشغول ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امام بات پہنچ گئی. رجب میں سوچیے آپ ہوگا کیا؟ یہ وہ والا ہوگا کیا نہیں ہے. اب میں آپ کو تھکایا بہت دیر. یہ ہوگا کیا، یہ وہ والا ہوگا کیا نہیں ہے. کون سا والا ہوگا کیا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے دہی کے کنڈے لے کر سمندر کے سامنے، اور دہی ملا رہے تھے اس میں، سمندر میں دہی ملا رہے تھے. ایک صاحبہ کہنے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ نمکین لسی درست کر رہا ہوں. ہمارے یہاں پنجاب میں شاید چھاچھ کہا جاتا ہے، ہندوستان کے بعض علاقوں میں بھی چھاچھ کہا جاتا ہے. نمکین لسی، کیا نمکین، کیا سمندر کا پانی نمکین ہے؟ دہی میرے پاس ہے تو ڈال دوں.
اس نے کہا نہیں بنے گی لسی. اس نے کہا سوچو اگر بن جائے تو کتنی بنے گی. تو یہ وہ والا سوچنا نہیں ہے, یہ واقعاً ایسا ہے کہ اگر بن جائے, خدا کی بارگاہ ہر اقیانوس سمندر سے بڑی ہے. اور یہ بے ادبی ہے کہنا خدا کے بارے میں کہ خدا کی ذات ہر سمندر سے بڑی ہے. نہیں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اگر ہو جائے تو کیا ہوگا, اگر نہیں ہے یہاں پر, ہوگا. صادق آل محمد کا وعدہ ہے. لہٰذا یہ ایک چیز. اچھا, رجب پھر شعبان ماہ مبارک. رجب سے پودا لگائیے, علماء اپنی تقریروں میں کہتے ہیں. شعبان میں اس کو مزید بڑھا کیجئے, اور ماہ مبارک رمضان میں شب عید الفطر اپنے پھل کو اتار لیجئے. لہٰذا شب قدر مل جائے, شب قدر مل جائے. یہ کب سے تیاری کرنی چاہیے شب قدر کی؟ 23 رمضان سے. مولانا 23 رمضان تو شب قدر آ گئی. نہیں, اگلے سال کی شب قدر کے لیے صبح سے اٹھیے تو تیاری شروع کر دیجئے. اور مومنین کے لیے ائمہ معصومین نے رجب شعبان یہ 2 مہینے رکھے ہیں. تو یہ بات ہے. اچھا, اب ایک استغفار ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ. یہ استغفار ہے جو 100 دفعہ پڑھے گا. وختمھا بصدقۃ, اور جب 100 دفعہ پڑھ لے تو صدقہ دے, تو اس کو کیا ملے گا؟ 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. 100 شہیدوں کا اجر ملے گا جو 100 دفعہ پڑھے اور اس کے بعد صدقے پہ ختم کرے. 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. ایک اور چیز وارد ہوئی ہے, پورے رجب کے مہینے میں تقسیم کیجئے آپ 10,000 دفعہ قل هو اللہ. 10,000 دفعہ نہیں پڑھ سکتے, 1,000 دفعہ, 1,000 دفعہ نہیں پڑھ سکتے, 100 دفعہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ 10,000 اگر 30 سے 29 سے 30 سے چلیے آپ تقسیم کریں 10,000 کو, تو ہر روز تقریباً 1,000 سے بھی کم آ جاتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آج کل ہے انگوٹھی کی طرح پہن لیتے ہیں, تو یہ بہت اچھا ہے. اور کوشش کیجیے بچوں سے دور رکھیں. آپ نے دیکھا 800 دفعہ بچے نے آ کر 0 کا بٹن دبا دیا, تو یہاں پر وہ تمام کی تمام زبان سے الفاظ نکلیں گے جو امام نے منع کیے ہیں. درود پڑھیے محمد آل محمد. یہ بات ہو گئی, نماز سلمان ہو گئی. رجب, اچھا رجب کو رجب کیوں کہا جاتا ہے؟ رجب کو رجب کہا جاتا ہے, جنت میں ایک نہر ہے. اس نہر کی خصوصیت کیا ہوگی اللہ جانے, جب جائیں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ نے مولانا صاحبان کو وہاں تک پہنچنے دیا تو ہم بھی پہنچ جائیں گے وہاں تک. تو رجب العصب کہا جاتا ہے اس کو. عصب کا مطلب ٹکرانا, یعنی نیکیاں مسلسل بوچھاڑ ہوتی ہے نیکیوں کی رجب کے مہینے میں. یہ ایک اہم ہے, اس لیے رجب العصب کہا جاتا ہے. اور اگر آپ کے مولانا بالکل ذہن سے نکل گیا, آپ نے تقریر کی تھی کہ یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے, بالکل ذہن سے نکل گیا, اور پھر کیا کرتے؟ اور ہمارا پیشہ ایسا نہیں ہے. فرض کیجئے, مثال دے رہا ہوں, پائلٹ, ٹیکسی چلانے والا, گاڑی چلانے والا, ٹرک ڈرائیور, ان سب کے پیشے ایک سے ہیں, مسلسل مصروف رہتے ہیں. استغفار, صلوات, قل هو اللہ, یہ آپ پڑھتے رہیے. اور رجب کے اندر انسان, یہ بہترین چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد رجب میں زیارت معصومین بہت زیادہ تاکید کے ساتھ وارد ہوئی ہے. رجب کا عمرہ تاکید کے ساتھ وارد ہوا ہے. جو نہ جا سکے وہ زیارت کا جملہ ایک وہ زیارت ایک وہ پڑھے, یا زیارت امین اللہ جامع کبیرہ پڑھے. جو جا سکتا ہے, البتہ علماء سے میں نے سنا ہے, روایت میری نظر سے نہیں گزری, ہو سکتا ہے ہو, میں اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہوں, وہ یہ کہ 8ویں امام کی زیارت کے اندر بہت زیادہ ثواب ہے. عمرہ, سید الشہداء کی پہلی رجب کی زیارت بھی ہے, نیمہ رجب کی زیارت بھی ہے, 27 رجب کی زیارت جناب امیر المومنین کی ہے. وہی نازل ہو رہی ہے رسول خدا پر, زیارت ہے جناب امیر المومنین کی. لہٰذا یہ تمام کے تمام اعمال جو ہیں یہ اس طرح کے ہیں. اور دوبارہ میں آیت کو پڑھوں جناب نوح علیہ السلام کی زبانی, جو خدا نے قرآن مجید میں بیان فرمائی, استغفروا ربکم, اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو, طلب مغفرت کرو. انہ کان غفارا, پروردگار عالم تمہارا رب بہت زیادہ گناہوں کو بخشتا ہے, فوراً گناہوں کو بخشے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, استغفار کا نتیجہ کیا ہے کہ آسمان کی برکتیں بوچھاڑ ہوگی تم پر, ایک کے بعد ایک. یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان کی بوچھاڑ تم پر ہوگی. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟
یمددکم پروردگار عالم تمہاری مدد فرمائے گا، عنایت، عطا، لطف، کرم، تحفہ، انعام آئے گا پروردگار کا کس صورت میں؟ بے اموال و بنین، ایک خاص قسم کا بابرکت مال خدا تمہیں دے گا اور لڑکے دے گا. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پروردگار تمہارے لیے عجیب و غریب قسم کے، جن کی حقیقت کو خدا سمجھتا ہے، باغوں کو رکھے گا، تمہاری ملکیت میں دے گا، اور مختلف قسم کے دریا عجیب و غریب کہ جن کو صرف خدا سمجھتا ہے وہ پروردگار عالم تم کو عطا کرے گا. لہٰذا رجب کا مہینہ بہت اہم ہے. میں نے جو ہو سکتے تھے، بہرحال وہاں پہ اعمال بڑے طویل ہیں. عمل ام داؤد ہے، اور پھر بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں لیلۃ الرغائب. دیکھیے، رجاء مطلوبیت کی نیت سے عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کا مولانا میں نہیں کرنا چاہتا، نہ کیجئے. رجاء مطلوبیت ہے، واجب نہیں ہے. حتیٰ مستحب کا، استحباب کا بھی فتویٰ نہیں دیا ہے مہاراجہ نے. تو آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے عمل کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. رجاء عمل ام داؤد ہے، اور عمل ام داؤد 13، 14، 15 کو روزہ رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 15ویں کے دن وہ عمل کیا جاتا ہے. اب آپ میں سے جو 13، 14، 15 کے دن عمل نہ کر، روزہ نہ رکھ سکے کسی بھی مجبوری سے، تو 13، 14، 15 شعبان کو کر لے، 13، 14، 15 ماہ مبارک رمضان کو کر لے. اور شب زیارتی سید الشہداء انشاءاللہ کہ آپ سب کو پروردگار عالم جو زیارت کے متمنی ہیں ان کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور سید الشہداء سلام اللہ علیہ، رسم یہی ہے کہ سید الشہداء کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے شب جمعہ، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو براہ راست بارگاہ ختمی مرتبت اور بارگاہ جناب سیدہ میں منتقل کیا جاتا ہے. سید الشہداء کی جو مظلومیت ہمارے سامنے آئی ہے وہ اتنی عجیب ہے کہ انسان واقعاً درک نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا. لیکن جو سید الشہداء کی جو عظمت کہی ہے یا مصائب کہی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ 7 محرم سے پانی بند ہو چکا ہے. آپ یہ بتائیے کہ سید الشہداء شکایت نہیں کر رہے پیاس کی، اذیت میں ہیں لیکن شکایت نہیں کر رہے. امام معصوم ابو الفضل عباس پیاس کی شکایت نہیں کر رہے. کیسے کریں؟ مقام اس سے کہیں بلند ہے. علی اکبر پیاس کی شکایت نہ کریں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ خیموں میں جو بچیاں ہیں، یہ جو انہوں نے کس طرح سے صبر کیا. اور اس سے آگے ایک اور جملہ وہ یہ ہے کہ جب سید الشہداء خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں اور ان ننھی منی بچیوں کے، بہت معصوم بچیوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، ہونٹ چٹک رہے ہیں، حالات خشک ہو چکے ہیں، شدید گرمی ہے. کس طرح سے سید الشہداء نے صبر کیا ہوگا. یہ مصائب پیاس کے اتنے شدید ہیں سید الشہداء کے کہ جب جناب جبرائیل نے جناب آدم کو مصائب سنائے جناب سید الشہداء کے، تو ایک دفعہ جناب آدم تڑپ گئے. جب تڑپے تو جناب جبرائیل نے ارشاد فرمایا جناب آدم سے کہ جو تمہارے آخری نبی، تمہاری نسل سے جو آخری نبی آئے گا، اس کا جو چھوٹا نواسا ہوگا، اتنی شدت کے ساتھ اس کو پیاس لگے گی کہ اپنے قتل سے پہلے اس کی بینائی اس طرح سے ہوگی کہ آنکھوں کے سامنے جیسا دھواں چھا جائے. اور یہ مصائب اتنے شدید ہیں کہ جب جناب سیدہ مقاتل کے مطابق جب آسمان سے فردوس سے زمین پر تشریف لائیں اور آپ نے اس صندوق کو کھولا اور سر اقدس سے سید الشہداء کو نکالا، تو کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ یا مظلوم الام حسین، یا عطشان الام حسین. میں کہوں گا شہزادی کیا پیاس کی شدت تھی، کیا اذیت تھی کہ سیدہ آسمانوں سے جب زمین پر تشریف لا رہی ہیں تو مولا حسین کی پیاس کا ذکر کر رہی ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين. پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں
اس قلیل سے ذکر مصائب کو، اس قلیل سی عزاداری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے قلب مقدس سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارا خالصانہ متواضعانہ خاکسارانہ سلام سید الشہداء کی بارگاہ اقدس میں عائد و واصل فرما۔ پروردگار، جو مومن مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو یہاں موجود ہیں، آپ حضرات کے تمام لوائقین مرحومین و مرحومات، خانوادہ جناب نورانی کے تمام مرحومین و مرحومات، جو اس امام باڑے کے والنٹیئر ہیں، جو اس امام باڑے میں مجالس میں کسی بھی حوالے سے قلیل یا کثیر حصہ لیتے ہیں، جو ماتم نوحے کی خدمت انجام دیتے ہیں، قرآن، دعا، حدیث قصہ، سوچ، سلام، مرثیہ، پروردگار ان سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما۔ پروردگار، یہاں مجمع میں گھروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بعد میں مجلس کو دیکھیں گے، اگر ان میں کوئی تنگ دست ہے، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار، اس کی مشکل کو دور فرما۔ سوچ، سلام، نوحہ، مرثیہ پڑھنے والے فقہا، علماء، محدثین، تمام کے تمام جنہوں نے سید الشہداء کی رتی برابر بھی خدمت کی ہے، پروردگار ان کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ اگر زندہ ہیں، طول عمر سے سلامتی عطا فرما۔ ہمارے ارحام، ذوی الحقوق، اقربا، اعزہ، والدین، اساتذہ، جنہوں نے ہم کو کوئی بھی اچھی چیز سکھائی، پروردگار اگر دنیا سے چلے گئے، حضرت کی شفاعت نصیب فرما، اور اگر زندہ ہیں، طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ پروردگار، تجھے قسم دیتے ہیں محمد و آل محمد کی کہ جو مومن مومنات اپنے دلوں میں کوئی حاجت لے کر ان کی حاجت کو برآوردہ فرما۔ دعا کی درخواست کی گئی ہے مجھ سے، ایک 3 مہینے کی بچی ہے، بہت زیادہ علیل ہے، اور اسی طرح سے جو اس کمسن بچے ہیں، بوڑھے، جوان، خواتین، مرد و زن، جو بھی مومن مومنات بیمار ہیں، علیل ہیں، پروردگار خاصیت کے ساتھ یہ بچی جس کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، پروردگار تجھے سید الشہداء کی قسم دیتے ہیں کہ سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔